بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاکستانیوں، میرے دوستوں، میں اپنے یوٹیوب چینل سے آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری آواز پہنچ جائے۔ اور آج میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا ایک کلپ بنایا، بڑی مزے کی کلپ ہے۔ اپوزیشن نے احتجاج کا اعلان کیا ہے اور احتجاج شروع بھی کر دیا۔ یہ اپوزیشن کا احتجاج ہے۔ وہ کلپ آپ لوگ دیکھ لیں۔ پہلا کلپ یہ سندھ سے وہ جو بچہ ہے اس نے احتجاج شروع کیا ہے، اور احتجاج میں بڑا زبردست کلپ ہے۔ آپ لوگ ہنسے گا، جب وہ نعرے لگے گا تو آپ لوگ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا احتجاج بھی ایسے ہی ہوگا، یہی ان کا احتجاج ہوگا، سب کچھ اس کا یہ ہوگا۔ پھر آگے گفتگو کا آغاز کرتے، جو کل کے پی سی میں جو باتیں ہوئے ان پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ۔ Go Nawaz, go! Go Nawaz, go! শিক্ষা চাঁদাবাজি, শিক্ষা দখলদারিত্ব। یہ بلاول ہاؤس اور بنی گالا یہ اصل میں ہیں ہم پیالہ اور ہم نوالا۔ রক্তের বন্যা, রক্তের বন্যা। Go Nawaz, go! Go Nawaz, go! ছাত্রলীগের হামলা কেন? যেই হাত হামলা করে যেই হাত। تو میرے پاکستانیوں، میرے دوستوں، یہ کلپ آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ یہ تو ان کا وہ آواز ہے جو یہ لوگ لگاتے تھے، اور چھوٹے کلپ میں نے اس کے ساتھ ایڈ کر دیا ان کی خوشی کے لیے کہ چلو یہ لوگ بھی اگر دیکھ لے تو ان کا دل خوش ہو جائے گا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں نے کل کا پروگرام جو ہماری ایک بہن کے ساتھ ایک پولیس والے نے زیادتی کیا تھا، میں نے اس پہ کیا تھا۔ یہ پی سی کو میں نے وہ ضروری اس لیے اس کے لیے آواز اٹھانا تھا کہ ہمارا حق بنتا تھا، جو ہم سے ہو سکے ہم نے وہ آواز اٹھایا۔ اب آگے پہنچانا آپ لوگوں کا کام ہے۔ آپ جتنا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری آواز سنیں گے۔ اب میں نے پرسوں بتایا تھا کہ ایک مفرور کو اگر پاکستانی میڈیا لائیو کوریج دے گا، اور ہمارے ملک لندن میں بیٹھے ہوئے ایک مفرور ہمارے ملک کے اندر سیاست میں اور یا یہاں پہ سیاسی اور یا حکومت کے کاموں میں اس میں مداخلت کرے گی تو یہ ہمارے ملک کے قانون کی کمزوری ہوگی۔ مجھے اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن ہماری عدالتوں نے اس کو مفرور قرار دیا اشتہاری، اور اشتہاری بار سے بیٹھ کے یہاں لوگوں کو اکسا رہا ہے۔ لیکن چلو ان کا ہوا تو نکل گیا، جو باتیں وہ کر رہا تھا ان کا ہوا نکل گیا۔ پروگرام کے آخر میں 2 منٹ کا کلپ ہے کامران خان کی، وہ بھی آپ لوگ ضرور سن لیں کہ ہوا کس طریقے سے نکل گیا۔ ہماری اداروں پر جو کتے کی طرح بھونکتے ہیں نا، کتے کی طرح، تو آپ سمجھ لو کہ وہ ملک کا دوست نہیں ہے، عوام کو اور ملک کا دشمن ہے، اور اس کا اپنا ذاتی مفادات ہے اس بندے کا۔ اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پاکستان کی جو اپوزیشن ہے یہ فری ہینڈ اس کو چاہیے لوٹ مار کے لیے۔ لوٹ مار تو یہ لوگ کر رہے، لیکن ان کا جو ارادے ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ ادارے ہمیں کچھ نہ بولے اور ہم لوٹ مار کرتے رہے۔ لیکن اس ملک میں تو ہماری طرح غریب عوام رہ رہی ہے، پھر کل اس کا کیا ہوگا؟ ملک جب قرضوں میں ڈوبے گا، مقروض ویسے بھی مقروض ہے اور ہو جائے گا، اور آپ لوگ لیتے رہیں گے پیسے اور پھر باہر منی لانڈرنگ کر کے لے کے جاتے رہیں گے، تو کل اس عوام کا کیا ہوگا؟ عوام تو انہی اداروں سے سوال کرے گا کہ آپ لوگوں کی موجودگی میں ایسے لوگ ہم پر مسلط ہو رہے تھے،
الیکشن جمہوریت یہ ڈرامہ بازیاں کر رہے تھے. الیکشن یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں، یہ جو چور لندن میں بیٹھا ہوا ہے، یہ جو مجرم ہے، اس کو اگر کوئی سابق وزیر اعظم یا نواز شریف صاحب کہہ رہے تو اس کو شرم آنا چاہیے. اس کو ایک مجرم اشتہاری کے نام سے پکارنا چاہیے. اشتہاری وہاں بیٹھ کے اور ہمارے اداروں پر تنقید کر رہے ہیں یہاں ملک کے اندر کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت کرتے اور ہماری فوج سیاست میں مداخلت کرتی. فوج کو آپ لوگ مجبور کرتے مداخلت کرنے کے لیے. جب ملک لوٹے گا آپ لوگ اور فوج دیکھتی رہے گی اور یہ ملک اللہ نہ کرے ایسے اسٹیج پر پہنچ جاتے ہیں کہ پھر اس ملک کا یعنی اس ملک میں نہ ایک ادارہ آزاد ہوگا، سب IMF ورلڈ بینک اور جو آپ لوگ قرضے لیتے اس کی حوالہ ہو جائے گا. تو غریب عوام کیا کرے گا اس ملک میں؟ سوال پھر یہی اداروں سے ہوگا جو ملک کے اندر ہے. آپ تو بھاگ جائیں گے. تو یہ کبھی بھی آپ لوگ کو یہ خواہش پورا نہیں ہو جائے. اور جمہوریت آپ لوگ نام لیتے ہو جمہوریت کا، لیکن حقیقی جمہوریت آپ لوگ پاکستان میں نہیں چاہتے ہو. آپ لوگ چوری ڈکیتی والا جمہوریت چاہتے ہو. چوری ڈکیتی والا جمہوریت آپ لوگوں کو کبھی نہیں ملے گا. اور انشاءاللہ جب تک آپ لوگوں کے اوپر ڈھنڈا نہ ہوگا تو آپ لوگ سیدھا نہیں ہوتے ہو. یہ خواہش پہ آپ لوگوں کی پورا نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز. ہماری ملک کے ادارے جو بھی حکومت اداروں کو ساتھ لے کے چلتے تو انشاءاللہ وہ ملک کی مفاد میں ہوگا. اور جو بھی اپنے اداروں کو برا بلا کہتے اور ایک اور ملک میں بیٹھے ہوئے اور یہاں اس اداروں پر تنقید کر رہے ہیں اور میڈیا اس کو لائیو کوریج بھی دے رہے ہیں، اس بندے میں اور ہمارے دشمن میں کیا فرق ہو گیا؟ میں سوال کر رہا ہوں آپ پاکستانیوں سے. یہ اشتہاری ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کہہ رہے کہ ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے، عمران خان کو لانے والوں سے ہمارا مقابلہ ہے. تو عمران خان کو تو عوام نے لایا، عوام سے تو تمہارا باپ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اگر آپ بولتے اسٹیبلشمنٹ نے لایا یا فوج نے لایا تو ان سے بھی تمہارا باپ بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں. تم ہے کیا چیز؟ کس باغ کا مولی ہو تم؟ تمہارا جمہوریت ہم تمہارا گھان میں ٹوک دیں گے. یہ یاد رکھنا. ایسے جمہوریت ہمیں نہیں چاہیے کہ تم دشمن کا جو بات ہے وہ تم بول رہے ہو. یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ پھر ہمارا منہ سے یہ الفاظ یہ گالی تمہارے لیے اس لیے نکلے گا کہ تم اب اشتہاری ہو. تمہارا کوئی حق نہیں بنتے کہ تم پاکستان کی عوام کے لیے یا سیاست میں کسی چیز میں مداخلت کرو. تم مجرم ہو. تم نے ہمارے قانون کا مذاق اڑایا. ملک سے تم بھاگا ہوئے. ابھی وہاں سے تم ویڈیو لنک کے ذریعے تم خطاب کر رہے ہو. یہاں جو بے شرم بے غیرت آگے بیٹھے ہوئے تم اداروں پر تنقید کر رہے ہو. ان کو شرم نہیں آتے؟ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم عوام کی خیر خواہ ہیں. جب آپ اداروں پر تنقید کر رہے ہو تو عوام آپ کا آگے کیا چیز ہے؟ عوام کو تو پہلے بھی آپ لوگ نے اس حالات پہ پہنچایا کہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہ وہاں سے بیٹھ کے ڈائریکٹلی میں نے پرسوں بولا تھا کہ اس کو اول تو اس کو پرچی لکھا تھا. یہ پرچی وہاں دیکھ کے پڑھ رہا تھا اور بات کر رہا تھا. آپ لوگ سب دیکھ رہے کہ یہ وہاں کیا کریے. پرچی والا بندہ ہے. اس پرچی والے کی ہندوستان میں وہ تقریر بھی ہمیں یاد ہے جو اس نے کیا تھا وہاں پہ. اس بغیرت نے وہاں کی جو دھماکے اس کا الزام پاکستان پہ خود لگایا تھا اس نے کہ میں واپس جا کے پوچھوں گا وہاں سے. ایسے چتیا لوگوں کو اگر ملک کا سربراہ بنائے تو اس ملک کا کیا حیثیت رہ جائے گی؟ اور تم جتنا بھی کتے کی طرح بھونکو، جتنا کتے کی طرح بھونک سکتے ہو تم لوگ بھونکو، لیکن قوم نے آپ لوگوں کو پہچانا ہے. شفاف الیکشن یہ لوگ نہیں کریں گے. یہ میں آپ لوگوں کو لکھ کے دے رہا ہوں. سندھ میں جو پیپل پارٹی انتخابات کراتے، یہاں پہ جو انتخابات ہو رہے، الیکشن کمیشن جو انتخابات کراتے، یہاں داندھی پولیس کے ذریعے لوگ داندھی کر رہے ہیں، وڈیروں کے ذریعے لوگ داندھی کر رہے ہیں، سرداروں کے ذریعے لوگ داندھی کر رہے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہے کیا؟ ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے شفاف انتخابات میں ان کو کوئی ووٹ دے گا؟
اور پنجاب میں اس لٹیروں کو ووٹ ملے گا شفاف انتخابات میں. میں لکھ کے دے رہا ہوں. اچھا پھر آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ فوج، جب آپ الیکشن کراتے ہو تو کیوں فوج کو بلاتے ہو؟ ہمارے ملک کے ابھی تک ملک کے اندر سیکورٹی کا نظام جو ادارے آپ لوگ نے بنایا، الیکشن کا ذمہ، الیکشن کا سیکورٹی آپ فوج سے پھر کیوں مانگتے ہو؟ فوج سیکورٹی بھی دے رہے، اس پر الزام بھی لگ رہے کہ دھاندلی کر دیا. یعنی ایسے بغیرت حکمران تو میں نے کئی دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا، آج تک کسی دنیا میں نہیں دیکھا. یعنی بارڈر سے لے کے کراچی کے نالوں تک فوج، جو فوج کا کام ہی نہیں ہے. آپ لوگ اندازہ کر لو میرے پاکستانیوں، یہ سوچنے کی بات ہے کہ کراچی میں نالوں کی صفائی کے لیے فوج کو بلائے. یہ فوج کا کام ہے؟ یہ جو باقی چور لٹیرے سالوں سے یہ تنخواہیں لے رہے، یہ ان کا کام ہے یا فوج کا کام ہے؟ جہاں بھی مسئلہ ہو بلاؤ فوج کو، اور پھر گالی بھی فوج کو دو، اور پھر گالی بھی اسٹیبلشمنٹ کو دو. ملک خود تباہ و برباد کرو اور گالی اسٹیبلشمنٹ کو دو. جمہوریت، تم لوگوں کو جمہوریت کا پتہ نہیں ہے. اول تو آپ لوگ جاہل ہو. کوئی میٹرک پاس ہے، کوئی 8ویں کلاس تک پڑھا ہے، کسی نے الیکٹریشین کا ڈپلومہ کیا ہے وہ صدر بن گیا، کسی نے مطلب اس ملک کے اندر مجھے بتاؤ، یہ جو موجودہ اپوزیشن ہے اس میں تعلیمی قابلیت کسی کا کیا ہے؟ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. سب آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے پاکستانیوں کو. پھر آپ لوگ کہہ رہے کہ یہ لوگ کہہ رہے کہ ابھی ہم ملک کو ٹھیک کریں گے، یا ملک کا اس وقت ملک بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. ملک میں کچھ بھی نہیں ہے، ملک ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. ملک کا جو مسائل ہے وہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اس پر یہ لوگ نہ APC بلاتے، نہ یہ لوگ بات کرتے، اور اپنی چکر بچانے میں لگے ہوئے. اور جن کا اسمبلی میں یعنی اپنے سیٹ بھی ہارا ہے، اسمبلی میں بھی نہیں ہے، وہ بیٹھ کے کہہ رہے کہ اسمبلیوں سے استعفی دیں. تو پیپل پارٹی والے پاگل ہیں، انہوں نے تو انکار ہی کر دیا. ان کو پتہ ہے کہ ہمارے کو تو سندھ حکومت مشکل سے ملے، اور اگر ہم استعفی دیں گے تو اگلی دفعہ تو ہم کو انشاءاللہ ان کو تو مسترد ہی ہو جائے گی. یہ کہہ رہے کہ ہم سیاستدان ہیں. یہ سیاستدان نہیں ہے، یہ چوری کا ماسٹر مائنڈ ہے یہ لوگ، اور چوری کا ڈگری ان لوگوں نے حاصل کی ہے کہ چوری کس طریقے سے کر رہے ہیں. بدقسمتی سے اس ملک میں ایسے سیاستدان پیدا ہوئے، اور بار ان کو موقع ملا ہے، بار ان کو موقع دیا قوم نے. اور مقابلہ تم کر رہے ہو. آؤ تم پاکستان میں مقابلہ کہاں سے کر رہے ہو؟ تمہارا ایک دوسرا باپ بھی بیٹھا ہوا ہے اس برطانیہ میں، وہ بھی وہاں سے مقابلہ کر رہا تھا. آپ کریں نا مقابلہ، اور انشاءاللہ تمہاروں کو بھی ہم ایسے، تمہارا نام و نشان یہاں سے پاکستان سے ہم مٹا دیں گے انشاءاللہ. تم کیا سمجھ رہے ہو اپنا آپ کو؟ اداروں کے سوا تمہارا کسی پر تنقید ہی نہیں ہے. اداروں کے سوا کوئی تم اور بات ہی نہیں کرتے ہو. کیا بگاڑا اس اداروں نے تمہارا؟ جاہل، خود نااہل ہو. ملک چلانے کے لیے آتے ہو، اپنا کاروبار کو چلاتے ہو. مجھے یہ بتاؤ کہ جو ان لوگوں کے اپنے کاروبار ہے ذاتی، وہ کبھی نقصان میں گیا ہے؟ کبھی تو بتاؤ نا. ملک کا ادارے تو ان کے موجودگی میں نقصان میں جا رہا ہے. ذاتی کاروبار میں کبھی نقصان نہیں کر رہے. سب سے بڑا غلطی ہے ہمارے پاکستانیوں کا کہ ہم نے ایسے لوگوں کو بار موقع دیا کہ انہوں نے لوٹ مار کے سوا کچھ نہیں کیا. آج پاکستان کے اندر جو مسائل درپیش ہے، جو چیلنجز ہے موجودہ حکومت کے لیے، یعنی کراچی کا مثال لے لو. 5 سال تو کراچی ٹھیک کرنے میں لگتے ہیں. اگر پورا کراچی کا نقشے کو تبدیل کریں گے، کراچی کو بنائیں گے، تو 5 سال لگے گا اس میں. اور کام بھی ہماری وہ ادارے کرے
جن پر ہماری یقین ہے کہ یہ کر سکتے کام. یہ نہیں، یہ بلدیاتی انتخابات اور یہ چور لٹیرے ان کا کام نہیں ہے. یہ مسائل پاکستان میں چھوڑا ان لوگوں نے، تباہ و برباد ان لوگوں نے کیا ہے. اور اب کہہ رہے کہ ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے، عمران خان کو لانے والوں سے ہمارا مقابلہ ہے. عمران خان کو تو قوم نے لایا، قوم سے مقابلہ تو تمہارا باپ نہیں کر سکتے. تمہارے کسی پٹواری میں جرت ہی نہیں ہے کہ وہ قوم سے مقابلہ کرے. آپ کر نہیں سکتے ہو. اور میں آپ لوگوں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بھی بندہ نواز شریف اور زرداری کا سپورٹ کر رہے تو ان میں عقل ہونا چاہیے کہ جیسے بھی ہے ہمارا فوج، جیسے بھی ہے ہمارا اسٹیبلشمنٹ، ہماری آئی، لیکن ملک کا دشمن نہیں ہے. یہ یاد رکھنا ہے. ہمیشہ ملک کے لیے قربانی دے گا. بھاگنے والا نہیں ہے. یہ لوگ بھاگنے والے لوگ ہیں. یہ ان کا اے پی سی کا جو نتیجہ تھا وہ نکل گیا. اے پی سی میں بیٹھے ہوئے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید، گولہ بھاری فوج پہ، اور اس سے 1 یا 2 دن پہلا جو ایک اے پی سی ہوئی خفیہ رکھی تھی، اس کا بھی آپ لوگوں کے ساتھ وہ کلپ میں شیئر کروں گا، وہ دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا کہ اے پی سی کس کی میزبانی میں ہوئی. یہ انشاءاللہ العزیز یہ کتوں کے بھونکنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمارے اداروں کو، انشاءاللہ العزیز. اور میرے پاکستانیوں، یہ لوگ جو بھی بات کر رہے ہیں، یہ ملک کا دشمن ہے. ان کی باتوں کو کبھی نہیں مانو، ان کی باتوں پہ مت جاؤ. یہ آپ کی اور ہمارے لیے کچھ نہیں کریں گے. آج ہمارے سندھ میں وہ بچے کا آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا جس کا مرغا مر گیا، اور پھر تو چلو اس کو مرغے بھی مل گیا، اور ہماری پاک فوج کے جوان وہاں پہنچ گیا، اس کو ٹینٹ بھی دیا، خوش بھی ہو گیا وہ بچہ. لیکن کس کا حق تھا؟ ای پی سی میں بیٹھے والے ہجڑوں کا حق تھا. جو ای پی سی میں بیٹھے ہجڑا سندھ کا جو نمائندگی کر رہے ہیں، ہجڑا، ان کو جانا چاہیے تھا وہاں پہ. نہیں، پانی بھی فوج سکھوائے اور وہ بھی مسائل والے فوج حل کرے، عوام کا امداد بھی فوج پہنچائے، عوام کا ہیلپ بھی فوج کرے. ہم خالی فوج کو گالی دیں گے، ہم فوج کو خالی بدنام کرنے کے لیے انڈیا کے غلام بنیں گے. یہ انڈیا کے اصل رو کا ایجنٹ یہ کل کی ای پی سی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. پہچاننا چاہیے پاکستانیوں، یہ رو کا ایجنٹ تھے. رو کا دشمن کا زبان بول رہا ہے. دشمن کا جو بندہ پاکستان کے اندر دشمن کا زبان بول رہا ہے، اس کا کیا حق ہے ہمارے ملک میں حکمرانی کا؟ کیا حق ہے اس کا؟ ایک دوسرے کو کتوں کی طرح کاٹتے، اور جب اب ان پر گرپ مضبوط ہو رہا ہے تو اب سب ایک ساتھ ہو گیا. بے شرم ہے، بے غیرت، لعنت ہے ایسے لوگوں پہ. تو میرے دوستوں، میرے پاکستانیوں، اگر عمران خان سے، میں پھر بھی بول رہا ہوں، عمران خان سے ہٹ کے آپ لوگوں کے پاس کوئی اچھا دوسرا چوائس ہو، بندہ ہو، تو 2023 میں اس کو منتخب کرو. لیکن یہ مروسی سیاست، یہ خاندانی غلامی سے نکلنا ہوگا. ان لوگوں کو موقع کبھی نہیں دینا ہوگا، یہ یاد رکھنا. اور شفاف انتخابات یہ لوگ خود نہیں کرنا چاہتے ہیں. یہ کوئی قانون ہی پاس نہیں کر رہے. ان کو پتہ ہے کہ شفاف انتخابات میں ان لوگوں کو موقع نہیں ملے گا. یہ اس لیے تو پھر الزام لگاتے کہ دانلی ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، قوم اس کو مسترد کر دیتی. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ 2023 میں بھی اپنا ووٹ جب استعمال کر رہے ہو تو سوچنا ہوگا آپ لوگوں کو. یہ لوگ روڈوں پہ نکلے گی، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، یہ پھر ہمیں سبز باغ بنا کے بتائیں گے، لیکن ہم نے اس کو 35 سے 40 سال دیا ہے. یاد رکھنا، اس کو مکمل ان لوگوں کا خاتمہ کرنا ہوگا، مکمل اس ملک سے، اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. یاد رکھو پاکستانیوں، پاکستان ترقی کرے گا. اس وقت ہماری ادارے، حکومت، یہ ایک پیج پر ہیں.
ایک پیج پر ہے تو کیوں وہ ملک ترقی نہیں کرے گا؟ اس بے شرم کا سب باتیں آپ لوگوں نے سنا ہے، لیکن اس پر جہاں بھی اس کا کوئی بات کرے تو اس پر لعنت بھیجو، لعنت، اس پر لعنت بھیجو۔ اور اتنا تو جاہل ہے، بغیر پرچی کا جو اس نے بات کیا ہے، بغیر پرچی کا بات کہ میرا نام نواز شریف ہے اور میرا تعلق پاکستان کی ہے، چوتیا، یہاں تک تو تمہیں بات نہیں آتے۔ تیرا نام نواز شریف ہے تو کیا تم کو پھر اپنا تعارف کیوں کرواتے ہو آپ؟ یہی تو ان کا مسئلہ ہے جہالت کا۔ پرچی نہیں تھا تو ان کا بات آپ سن لیں۔ کوئی 3 بار وزیر اعظم رہ چکا ویسے بات کرے گا کہ میرا نام نواز شریف ہے، پاکستان پی ایم این سے میرا تعلق ہے۔ یہ تو میں بولوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف سے میرا تعلق ہے تو میں ایک کارکن ہوں، مجھے کوئی نہیں پہچانتے تو مجھے پہچانے کہاں یہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہے۔ اب عمران خان کیسے بولے کہ میرا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے اور میرا نام عمران خان ہے؟ عمران خان دنیا پہچانتے ہو، پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پارٹی عمران خان نے بنائی ہے۔ تو ان کا آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ ایسے لوگ ہیں پرچی والے، یہ پرچی والے باؤجی ہے اور ان کو اللہ پاک نے ذلیل کر دیا۔ لیکن یہ پاکستانی اداروں کو چاہیے کہ ایک تو ان کی وہاں سے جو بھی یہ بات کرے ان پر مکمل پابندی لگانی چاہیے۔ عدالت کو چاہیے، عدالت کو چاہیے۔ یہ دوسرا الطاف حسین بن جائے گا وہاں سے۔ یہاں ہے کوئی ایسے لوگ جو ابھی تک سویا ہے، وہ ان کا باتوں پہ عمل کرے گا تو اس سے پہلے اگر یہ الطاف حسین بنے گا تو اس سے پہلے ان پر پابندی لگانا چاہیے کہ یہ جب تک عدالت کے آگے سرنڈر نہیں ہوگا، یہ مفرور گرفتار نہیں ہوگا اور یہاں آ کے جیلوں میں سزائیں نہیں کاٹے گا تو اس کا کوئی خطاب یا کوئی تقریر پاکستانی میڈیا لائیو شیئر نہ کرے۔ اس چیز پر پابندی لگانا چاہیے۔ ملک کے یہاں پہ قانون ہونا چاہیے۔ بگوڑے بھاگے ہوئے مجرم اشتہاری باہر سے بیٹھ کے یہاں ملک میں نمائندگی کر رہے ہیں، بے شرم آدمی، بے غیرت۔ اول تو ان کا کارکنوں کو چاہیے کہ ان سے سوال کرے کہ آپ تو صحیح سلامت ہو، واپس آؤ یہاں ملک میں۔ جب آپ کو انقلاب لانا ہے تو یہاں ملک میں آؤ، لیڈ کرو انقلاب کو۔ آ کے زرداری کی گود میں بیٹھ گیا، اس کے بچے کے گود میں بیٹھ گیا، بے شرم بے غیرت۔ اتنا انہوں میں شرم نہیں ہے، بے غیرت ان کی گود میں بیٹھ گیا۔ اللہ نے ذلیل کر دیا ان لوگوں کو۔ مظلوم قوم کا بددعا ہے، زندگی بھر اس قوم پر ان لوگوں نے ظلم کیا ہے، اللہ پاک نے ذلیل کر دیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ انشاءاللہ اور بھی ہوگا۔ تو میرے پاکستانی میں میرے ویڈیو زیادہ سے زیادہ گروپوں میں شیئر کرو اور میرے چینل کو سبسکرائب کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا۔ کل جو اتحاد ترتیب دیا گیا اس میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے خصوصی جذبات کا اظہار تھا، مگر جس بات کا ذکر نہیں تھا وہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بڑے بھرپور تعلقات ہمارے اپوزیشن جماعتوں کے انفرادی طور پہ حتیٰ کہ اجتماعی طور پہ بھی جاری ہے۔ یہ بہت ہی دلچسپ معلومات کسی کے علم میں نہیں تھی کہ اس اینٹی اسٹیبلشمنٹ محاذ سے پہلے، اے پی سی سے پہلے ایک اور اے پی سی ہوئی تھی جو خفیہ رہی۔ یہ اے پی سی ہوئی تھی میزبانی میں انٹر سروسز انٹیلیجنس کی، جس کے میس میں، جس کے مہمان خانے میں پاکستان کی حزب اختلاف کی ٹاپ لیڈرشپ مدعو کی گئی تھی اس اے پی سی سے 2 روز قبل۔ اس مہمان خانے میں ان کے میزبان تھے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، ڈائریکٹر جنرل ISI جناب لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور کئی دوسرے سینئر فوجی افسران۔ اپوزیشن کی ترجمانی کرنے کے لیے اس اجتماع میں شریک ہوئے شہباز شریف، بلاول بھٹو، PMLN کے 3 دوسرے لیڈر، شہری رحمان اور تمام حزب اختلاف کی جماعتوں کے رہنما۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ جنہوں نے کہ اس محفل کا اہتمام کیا تھا، زور دے کے اپوزیشن لیڈرشپ کو کہا کہ تبدیلی الیکشن کے ذریعے ہی آنی چاہیے، تبدیلی الیکشن کے ذریعے ہی آئے گی اور اس کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن کو صاف شفاف بنانے کے لیے آپ وہ کام کریں جو کہ آپ کو کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہ الیکشن ریفارمز کریں، الیکشن کی اصلاحات کریں۔ اور پھر جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے قومی معاملات پہ تمام سیاسی جماعتوں کو بتاتی ہے کہ کیا کرنا ہے، پاکستان کے قومی مفادات کو کس طرح سے اس کا تحفظ کرنا ہے اور وہ کیا ہے، اور یہی بتایا گیا۔ اس محفل میں بھی ایک موضوع اہم رکھا گیا تھا، وہ یہ کہ پاکستان کی ضرورت یہ ہے
کہ گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دیا جائے، اور یہ جب تک جتنی دیر میں یہ میٹنگ ختم ہوئی یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ حزب اختلاف اس سلسلے میں کسی قسم کے تحفظات کا اور مخالفت کا اظہار نہیں کرے گی۔ اس بات پر بھی توجہ دی گئی کہ اب ارتعاش کی اور اشتعال کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ حزب اختلاف